بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی سامعین، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں مختلف موضوعات کے حوالے سے مختلف ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آج کا میرا موضوع قافیے کی ضرورت و اہمیت۔ ادبی اصطلاح میں ہر شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز و ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ ایک خاص ترتیب سے اصناف نظم میں آتے ہیں مگر معنوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، جس کی تکرار بے الفاظ مختلف شعر یا مصرع کے آخر میں ردیف سے قبل آئے۔ یاد رکھیے، قافیہ شعر کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اور ردیف قافیے کے بعد بھی آتا ہے۔ شعر کی بنیاد قافیہ ہے۔ قافیہ شعر میں حسن و خستگی اور ترنم پیدا کرتا ہے اور اس سے شعر خوبصورت اور پرلطف ہو جاتا ہے۔ شعر سماعت فرمائیں۔ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ مندرجہ بالا اس شعر میں روتا اور ہوتا الفاظ قافیہ ہیں۔ قافیے دو قسموں کے ہوتے ہیں، صوتی یا سمیع اور بیتی یا سوری۔ اول لفظ کے آخری حصے کا تلفظ یکساں ہو، صوتی یا سمیع۔ دوم لفظ کے لہجے ایک سے ہوں، بیتی یا سوری۔ غزل اور قصیدے میں قافیہ مطلع کے دونوں مصرعوں کے آخر میں آتا ہے۔ مثنوی کے ہر مصرع کے آخر پر قافیہ آتا ہے۔ قطع کے مصرع ثانی کے آخر میں قافیہ آتا ہے۔ غزل کے مصرع ثانی میں قافیہ لازمی ہوتا ہے۔ غزل اور قصیدے کے باقی اشعار ما سوائے مطلع میں بھی مصرع ثانی کے آخر میں قافیہ آتا ہے۔ شاعری میں ترنم اور تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے قافیے کا استعمال لازم و ملزوم تصور کیا جاتا ہے۔ ایک شعر سماعت فرمائیں۔ پریشاں ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے۔ قافیہ در اصل شعری اصطلاحات کا جز ہے، اس کے بغیر صنف نظم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح شاعری میں بحر، وزن اور زمین خاص اہمیت کی حامل ہے، بالکل اسی طرح قافیہ اصناف نظم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ ان کے بغیر اصناف نظم میں ترنم بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ مطلع کے دونوں مصرعوں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرعوں کے آخر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ غزل میں ردیف نہ ہونے کی صورت میں قافیہ مصرع کے بالکل آخر میں آتا ہے۔ ممکن ہے کہ غزل میں ردیف نہ ہو، ایسی غزل کو غیر مردف کہتے ہیں، لیکن قافیہ غزل کے لیے لازمی شرط ہے جس کے بغیر غزل نہیں کہی جا سکتی۔ ایک شعری مثال سماعت فرمائیں۔ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے۔ اس شعر میں کم اور ہم الفاظ قافیہ استعمال ہوئے ہیں۔ اردو ادب میں قافیہ ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو اشعار میں الفاظ کے ساتھ غیر مسلسل طور پر آخر میں بار بار آتے ہیں۔ یہ الفاظ بعض وقت غیر ضروری معلوم ہوتے ہیں مگر ہٹا دیے جانے پر بھی خلا پیدا کر جاتے ہیں۔ اس لیے ترنم اور تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے قافیے کا استعمال لازم و ملزوم تصور کیا جاتا ہے۔ قوافی کو عرف عام میں ہم قافیہ الفاظ کہا جاتا ہے، جو مختلف الفاظ کی شکل میں ردیف نہ ہونے کی صورت میں قافیہ مصرع کے آخر میں آتا ہے۔ قافیہ شعر کا کلمہ ہے۔ غزل کے لیے قافیہ ضروری ہے، ایک قافیہ دوسرے قافیے کے پیچھے آتا ہے، لہذا اس نام سے موسوم ہوا۔ گویا ایک مکتب فکر کا کہنا ہے کہ حرف قافیہ کو قطعی ہونا چاہیے، یعنی قریب المخارج اصوات کی بھی گنجائش نہیں، تاہم بہت ہی قریب المخارج حروف قافیہ میں ایک دوسرے کے مقابل لائے جاتے ہیں۔ تے کے ساتھ تھے کا قافیہ بہت عام ہے۔ غلام محمد قاصر کا یہ شعر سماعت فرمائیں۔ اکیلا دن ہے کوئی اور نہ تنہا رات ہوتی ہے، میں جس پل سے گزرتا ہوں محبت ساتھ ہوتی ہے۔ اس شعر میں رات اور ساتھ الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور میری تمام ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور میری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر، انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں۔ اگلی آنے والی نئی ویڈیو تک کے لیے
اللہ حافظ۔